اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ الثالث المنادى وهو المدعو بأيا او هيا او اي او مع البعد وبالحمزة مع القرب ويا مطلقا الى آخرہ۔ ہماری بحث الثالث میں ہے۔ مصنف نے یہاں پر سب سے پہلے مرفوعات کو، پھر منصوبات کو، پھر اس کے بعد ان موارد کو بھی ذکر کیا کہ جہاں پر بعض اوقات مرفوع بھی ہوتا ہے تو کبھی منصوب بھی ہوتا ہے، اور ان اسماء کے بارے میں جو کبھی مرفوع ہوتا ہے تو کبھی منصوب ہوتا ہے، وہ 4 عدد بیان کر رہے تھے۔ اس میں سے تیسرا جو ہے منادہ ہے، یہ کبھی منصوب ہوتا ہے تو کبھی غیر منصوب ہوتا ہے، یعنی مرفوع ہوتا ہے۔ ان میں سے جو ہے منادہ ہے جو کہ منصوب و غیر منصوب واقع ہونے والے اسماء میں سے، وَهُوَ الْمَدْعُوُ بِآيَا، مثلاً اس منادہ کو پکارا جانے والے الفاظ کو کسی کے لیے استعمال کرنے والے، مثلا بلانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو منادہ کہا جاتا ہے، اور یہ کل یہاں پر جو ہے 5 کی تعداد کو بیان کر رہا ہے۔ اس میں سے ایا ہے، حیا ہے، ای ہے اور وا ہے۔ یہ سب جو ہے بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور حمزہ جو ہے قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یا جو ہے قریب، بعید، متوسط سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر مصنف نے ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، وہ یہ کہ منادہ میں شرط ہے کہ وہ اس میں ظاہر پر داخل ہو۔ اس میں ضمیر کے ساتھ منادہ ندا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، یعنی صحیح نہیں ہے اس مراد یعنی ضعیف ہے۔ بہت کم موارد ہے جہاں پر اس میں ضمیر کے ساتھ جو ہے ندا وارد ہوتی ہے، اور جب لفظ جلالہ کے ساتھ ہو تو وہاں پر لام سے جو ہے خالی ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اس میں موصول کے ساتھ اگر ندا کرنا ہو تو وہ شاذ ہے۔ کبھی کبھار حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے منادہ سے، اور جب وہ اس میں جنس ہو تو وہاں پر حذف نہیں کیا جاتا۔ مستغاث ہو تو وہاں پر حرف ندا کو حذف نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح مندوب ہو، مندوب سے مراد یعنی کسی پر مصیبت کے الفاظ پڑھنے ہیں، مرثیے پڑھنے وغیرہ، اس کو مندوب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مستغاث کے لیے وہاں پر بھی حرف ندا کو حذف نہیں کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایک مکمل بحث جو منادہ کے حوالے سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ خلاصہ کلام ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں تفصیل میں جو بعض موارد احکام جو کہ بچ گئے ہیں وہ وہاں پر مصنف پھر تفصیل کہہ کر ایک الگ عبارت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الثالث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اسماء جو کبھی کبھار منصوب ہوتے ہیں اور کبھی کبھار غیر منصوب ہوتے ہیں۔ اب غیر منصوب کی تعریف ہم نے پہلے بیان کی، مرفوع ہوتے ہیں یا مجرور ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ غیر منصوب میں سب شامل ہے جو منصوب کے علاوہ ہے۔ وہ المنادہ منادہ ہے، وہ ہوا یہ منادہ جو ہے المدعو، مدعو کا مطلب ہوتا ہے الذی یدعا، جس کے لیے پکارا جائے، جس کے لیے بلایا جائے، جس کو کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے ہم اس سے پکارے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اس کو مدعو کہا جاتا ہے۔ اب یہ مدعو کے جو الفاظ ہیں، جو منادہ کے جو الفاظ ہیں وہ ہے ایا ہے، اور یہ تقریباً 6 حروف یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایا ہے، او حیا یا حیا ہے، او ای یا ای ہے، او وا ہے مع البعد، یہ سب جو ہے یہ 4 جو ہے بعید کے لیے آتے ہیں۔ حیا، ای، وا اور آیا، یہ 4 جو ہے بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جب آپ کسی کو پکارنا ہے لیکن جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بہت دور کھڑے ہیں یا کسی علاقے میں ہے جہاں سے آپ نے آواز دے کر بلانا ہے، تو اس کے لیے یہ الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وَبِالْحَمْزَةِ مَعَ الْقُرْبِ، اور آگے فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کے قریب میں بیٹھے ہیں، آپ اس کو اگر آپ نے بلانا ہے تو حمزہ کے ذریعے سے بلایا جاتا ہے۔ جیسے زید آپ کے قریب میں ہے تو آپ نے زید کو بلانا ہے تو ازیدن آپ اس طریقے سے پڑھیں گے۔
ویا وبیا اور یا کے ساتھ ندا دی جاتی ہے مطلقاً. مطلقاً سے مراد یہاں پر قریب کے لیے ہو، بعید کے لیے ہو، متوسط کے لیے ہو، سب کے لیے. یعنی یہ اطلاق لفظ ہے، کسی کے لیے بھی بلانا ہو، چاہے وہ دور ہو یا قریب ہو یا متوسط درمیان میں ہو، سب کے لیے وہی یا کے ساتھ بلایا جا سکتا ہے. آگے اس کی شرائط کو بیان کرنا شروع کیے ہیں مصنف نے. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ یعنی منادا میں شرط ہے مظہراً اس میں ظاہر کا ہونا، یعنی جس چیز کو بلایا جاتا ہے اس کا اس میں ظاہر ہونا شرط ہے. وَيَا أَنْتَ ضعیف، لیکن یہاں پر یا انت جو ہے اس میں ضمیر ہے، اب اس کے ساتھ بھی منادا موجود ہے، یعنی منادا واقع ہو رہا ہے اس میں ضمیر، لیکن یہ فرماتے ہیں ضعیف ہے، یعنی اس میں ظاہر کے ساتھ ہونا شرط ہے. اگر اس میں ضمیر کے ساتھ بھی کوئی منادا حرف ندا کو لایا جائے اس منادا اس میں ضمیر کے ساتھ تو یہ بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ضعیف ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَخُلُوهُ عَنِ اللام جس چیز کو آپ منادا قرار دے رہا ہے اس منادا کا لام سے خالی ہونا ضروری ہے، اس پر لام واقع نہ ہو، یہ شرط ہے، دوسری شرط. یعنی وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مُظْهَرًا وَخُلُوهُ عَنِ اللام اس میں ظاہر ہونا یہ پہلی شرط، لام سے خالی ہونا منادا کا یہ دوسری شرط ہے. إِلَّا فِي لَفْظِ الْجَلَالَةِ ہاں اگر لفظ جلالہ ہو، لفظ جلالہ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء میں سے ہو تو اللہ وغیرہ ہو، تو وہاں پر جو ہے لام سے خالی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہاں پر آپ جو ہے منادا چاہے اس پر لام داخل بھی ہو تب بھی آپ اس کو منادا قرار دے سکتے ہیں. یہ لفظ جلالہ کی الگ خصوصیت ہے، یعنی اگر آپ عربی کتابوں میں، گرامر کی کتابوں میں، عقائد کی کتابوں میں، فلسفے کی کتابوں میں، کوئی بھی کہیں پر بھی آپ اللہ کے جو لفظ جلالہ ہے اس کو دیکھیں تو اس کی الگ الگ خصوصیات ہے جو کسی اور چیز میں جائز نہیں ہے، اس میں جائز ہے. تو یہ الگ خصوصیات کی وجہ سے ہے، وہ بحوث علماء اپنے اپنے خاص مواضع پر بیان کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَيَلَّتِي شَاذٌ اگر کوئی کہتے ہیں یلتی، اگر اس طریقے سے اگر منادا قرار دے دے اللتی کو تو اس کے ساتھ یہ حرف ندا کا لانا یہ شاذ ہے. یہ اللتی جو ہے یلتی یہ شاعر کے اقوال میں وارد ہوئے ہیں، شاعر کا شعر بھی ہے، عربی میں موجود ہے. یہ فرماتے ہیں شاذ. شاذ کا ویسے جو عام طور پر علماء نحوین جو معنی دیتے ہوئے یہ کہ خلاف القاعدہ ہے. اگر کوئی یلتی کہہ کر منادا کے ساتھ حرف ندا لاتے ہیں تو یہ شاذ ہے، یعنی خلاف القاعدہ ہے. آگے فرماتے ہیں وَقَدْ يَحْذُفُ حَرْفُ النِّدَاءِ إِلَّا مَعَ اسْمِ الْجِنْس کبھی کبھار حرف ندا کو حذف کیا جاتا ہے. جب حرف ندا کو حذف کیا جائے گا تو منادا باقی رہے گا، حرف ندا جو ہے وہ حذف ہوگا، تو یہ جائز ہے. إِلَّا مَعَ اسْمِ الْجِنْس لیکن اگر وہ منادا اس میں جنس ہو تو وہاں پر جائز نہیں ہے. منادا اس میں جنس ہونے کی صورت میں آپ حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے، وہاں پر آپ اس میں جنس کے ساتھ حرف ندا کو بھی پڑھتے ہیں، پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں اس میں جنس نہیں ہے، باقی موارد ہے، تو وہاں پر آپ حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت ہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا کی اصل جو ہے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یا یوسف ہے، یہاں پر یوسف میں یا کو حذف کیا ہے اور یہ حذف کرنا جائز ہے. لیکن اگر اس میں جنس ہو تو وہاں پر حذف نہیں کر سکتے. جیسے مثلا یا رجل، اس میں جنس کی مثال یا رجلو، یہاں پر یا رجل میں رجل جو ہے اس میں جنس ہے، زید عمر بکر عثمان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں جنس انسان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں پر حرف ندا کو یا کو حذف نہیں کر سکتے. اسی طرح جائز نہیں ہے حذف کرنا والمندوب، مندوب میں مرثیہ وغیرہ میں جب آپ منادا قرار دیتے کسی چیز کو تو وہاں پر بھی یا کو حذف نہیں کر سکتے. مثلا جیسے عام طور پر جو ندا مندوب کا جملہ ہوتا ہے وہ یا حسین ہے، مثلا یا حسین میں یا حسین، حسین جو ہے منادا مندوب ہے، اب یہاں پر آپ حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے. اسی طرح والمستغاث، مستغاث یعنی وہاں پر عربی الفاظ میں استعمال کرتے ہیں عربی گرامر میں کہ جہاں پر آپ نے کسی سے چھٹکارا پانا ہو، کسی مشکلات سے آپ نے باہر نکلنا ہے، کسی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے
بتایا جاتا ہے، وہ پکارا جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی خطرے سے، کسی مشکل سے، تو وہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ تو مثلا یہاں پر مثال دے رہا ہوں، یا علی خلصنی، دیکھو یا علی خلصنی، اے علی آپ مجھے اس مشکل سے نکال دے، اس مشکل کی مشکل کشائی کرے، تو یہ جو ہے مستغاث کا جملہ ہے، تو یہاں پر بھی حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں وہ اسم الاشارتی، اسم اشارہ میں بھی حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے، جیسے یا ہاذا، یا ہاذا میں ہاذا اسم اشارہ ہے، منادہ واقع ہو رہا ہے، اس کے لیے حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَفْظُ الْجَلَالَةِ مَعَ عَدَمِ الْمِيمِ فِي الْأَغْلَابِ، اور حرف ندا کو حذف نہیں کر سکتا لفظ جلالہ میں جب میم کے ساتھ نہ ہو، میم کے ساتھ نہ ہو، جیسے کہ اکثر اوقات، اکثر و بیشتر مقامات پر میم کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہاں پر جیسے یا اللہ بولا جاتا ہے، ہر جگہ پر ہر مقام پر لکھے جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ حرف ندا کو حذف نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کہیں پر لفظ جلالہ کے اندر فَإِنْ وُجِدَتْ، اگر میم پایا جائے، فَإِنْ وُجِدَتْ یعنی فَإِنْ وُجِدَتِ الْمِيم لازم الحذف، تو اس وقت حرف ندا کا حذف کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ جیسے اللہم، اللہم میں اللہ کے ساتھ میم لگا ہوا ہے، تو یہاں پر حرف ندا کا حذف کرنا لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، لفظ جلالہ کے آخر میں میم نہیں ہے، تو وہاں پر جیسے اکثر مقامات پر ایسا ہوتا ہے میم کے ساتھ نہیں ہوتے، تو وہاں پر اس میں استغاثہ حرف ندا کو حذف نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک مکمل بحث تھی جو کلیئر کیا منادہ کے حوالے سے۔ آگے تھوڑی سی تفصیلات اور بچتے ہیں جو مصنف نے تفصیل کہہ کر بیان کر رہے ہیں۔ تفصیل میں یہ تفصیل جو ہے اس میں تفعیل کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے، فعل یفعل تفعیلا، فصل یفصل تفصیلا سے، تو یہ گویا کہ ایک فصل ہے، تفصیل ہے، وضاحت ہے، توضیح ہے، کس کے لیے؟ اسی منادہ کے حوالے سے چند احکام تھے جس کی وضاحت ضروری تھی یہاں پر، اس کو مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ یعنی بعبارت دیگر آپ یوں کہیں منادہ کے چند قواعد کی تفصیلات اس تفصیل کے اندر مصنف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفرد معرفہ، مفرد یعنی منادہ اگر مفرد ہو، ایک معرفہ ہو، دو، پہلی صورت۔ دوسری صورت اگر نکرہ مقصودہ ہو، ہے مفرد ہے، نکرہ بھی ہے، لیکن مقصودہ ہے، مقصودہ سے مراد یعنی جس چیز کو آپ پکار رہے ہیں وہ نکرہ ہے لیکن جو ہے مقصودہ ہے، آپ کا مقصد اور مطلب جو ہے، ہدف جو ہے، دماغ جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ مقصودہ۔ تو اس کا جو اعراب ہوگا یہ مبنی ہوگا علی ما یرفعان بھی، وہ مرفوع کے عنوان پر، معرب نہیں ہوں گے، تو پھر وہ اس اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یہ مبنی ہوں گے۔ پھر مبنی جو ہے اس کے بعد جو ہے اس پر جو بھی اعراب آ جائے، جو بھی عامل اس پر آ جائے، داخل ہو جائے، وہ پھر اس نے چینج نہیں ہونا، اس لیے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر منادہ مفرد معرفہ ہو، نکرہ مقصودہ ہو، تو یہ مبنی ہوتا ہے، ایک بات۔ لیکن اگر منادہ مضاف ہو، ایک، یا شبہ مضاف ہو، دو، یا نکرہ غیر مقصودہ ہو، تین، ان تینوں صورتوں میں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ منصوب ہوگا۔ پھر جیسے مضاف کی مثال یا عبداللہ، یا عبداللہ میں عبداللہ جو ہے عبد اللہ کا، یہ عبد جو ہے اس پر نصب آیا ہوا ہے۔ شبہ مضاف، اس کی تعریف بار بار ہم نے پہلی کتابوں میں بیان کیا ہے، ہدایہ میں عوامل کے جب تشریح کر رہے تھے۔ شبہ مضاف، اس مضاف شبہ مضاف کی تعریف یہ ہے کہ اس کے یعنی اس کا جملہ ہوئے بغیر، یعنی اس کا آئے بغیر اس کا جو پہلے والا جملہ ہے اس کا معنی تمام نہیں ہوتا۔ پہلے والے جو جملہ آپ کے پاس موجود ہے اس کا معنی تب تک کلیئر نہیں ہوتا جب تک دوسرا اس کا جملہ نہ لایا جائے، اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف۔ اس کی مثال یہاں پر دیتے ہیں یا طالعا جبلا، یا طالعا جبلا، یہ شبہ مضاف کی مثال ہے۔ وَيَا رَجُلًا، اب یہ یا رجلن جو ہے نکرہ غیر مقصودہ ہے۔ اب یہ یا رجلن کون کہتا ہے؟ یہ اندھا شخص کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے کسی کو پکارتا ہے، یا رجلن، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آدمی جو میرے سامنے سے گزر رہا ہو اس کے لیے وہ ندا دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ آ جائیں، میرے ہاتھ پکڑے اور راستہ مجھے عبور کر کے دے دے، تو یہ نکرہ غیر مقصودہ جسے کہا جاتا ہے۔
تو ان سارے جو مضاف، شبہ مضاف اور نکرہ غیر مقصودہ، ان کا اعراب جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح مستغاث، اس میں مستغاث جو ہے وہ اپنے لام کی وجہ سے محفوظ ہوتا ہے، یعنی اس میں مستغاث جو منادہ واقع ہوگا یہ مجرور واقع ہوگا، اور مفتوح ہوں گے تو اپنے الف کی وجہ سے ہے، اور اس میں لام نہیں ہوتا ہے، یعنی مستغاث میں الف ہونے کی صورت میں وہاں پر لام موجود نہیں ہوتا۔ اگر لام آ بھی جائے تو اس کی ابتدا میں آتا ہے، جیسے یا لزیدو، یہاں پر لام ہے الف نہیں ہے، ویا زیدہ، زیدہ میں الف ہے لام نہیں ہے، تو اس طریقے سے۔ اور آگے فرماتے ہیں علم مفرد، اگر وہ ابن یا ابنہ، علم مفرد یعنی مفرد ایک علم ہے، اگر یہ ابن ایک یا ابنہ دو، ان کی صفت واقع ہونے کی صورت میں اور یہ ابن اور ابنہ کسی اور علم کی طرف اضافہ ہو تو وہاں پر دوسرا جو اسم ہوگا یا وہ جو منادہ واقع ہوگا وہ منصوب واقع ہوگے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار جو ہے منادہ جو ہے علم مفرد جو ہے منون ہوں گے، یعنی تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، لیکن یہ ضرورت شعری کی وجہ سے۔ اب منون چاہے وہ مضموم کے ساتھ ضمہ کے ساتھ پڑھی جائے یا مفتوح فتحہ کے ساتھ نصب کے ساتھ پڑھی جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس صورت میں وہ ضرورت شعری کی بنا پر ہے۔ وہ شعر بھی یہاں پر بیان کیا ہوا ہے، جب ہم تشریح کریں گے وہاں پر تو ہم بیان کریں گے۔ اور کبھی کبھار اگر اس میں منادہ مضاف، اس میں منادہ جو ہے مکرر ہو اور اضافہ بھی ہو تو وہاں پر ضمہ بھی دے تب بھی جائز ہے، نصب دے تب بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم شرح کیے اور اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تفصیل، ھذا تفصیل، اصل میں ھذا مبتدا، تفصیل اس کے لیے خبر۔ المفرد المعرفۃ، مفرد اور معرفہ، جیسے مثال کے طور پر زید مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، چونکہ زید جانا پہچانا شخص ہے، ایک پہلی مثال۔ والنکرۃ المقصودہ، نکرہ مقصودہ، نکرہ مقصودہ سے مراد وہ شخص جو آپ کے لیے معین ہے، نکرہ مقصودہ یعنی وہ شخص جو آپ کے لیے معین ہے، آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ یبنیان، دونوں یعنی مفرد معرفہ اور یہ جو نکرہ مقصودہ یہ دونوں جو ہے مبنی ہوں گے علی ما یرفعان بی، علی ما یرفعان یعنی جس طریقے سے اس کو رفع ملا ہے اسی طریقے سے، یعنی وہ معرب نہیں ہوں گے، لا یعربان یعنی یصیران مبنیان لا معربان، وہ معرب نہیں ہوں گے مبنی ہوں گے۔ نحو مثال کے طور پر یہاں پر بتاتے ہیں یا زیدو، یا زیدو میں یا زیدو کیا ہے؟ مفرد ہے، معرفہ ہے۔ و یا رجلان میں یا رجلان نکرہ مقصودہ ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر بھی مرفوع ہے، یا زیدان یا رجلان یہ مرفوع ہے، چونکہ تثنیہ کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آنا ہے، حالت جری و نصبی میں یا کے ساتھ، تو یہاں پہ یا رجلان حالت رفع ہے تو یہاں پر فاعل واقع ہو رہا ہے یا رجلان، ٹھیک ہے۔ یا زیدو مرفوع ہے، یا رجلان حالت رفع میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں والمضاف، اس میں مضاف، مضاف کہتے ہیں وہ چیز جو کسی کی طرف اضافہ ہوا ہو، وشبہ ہی یا شبہ مضاف، وغیر المقصودہ یا نکرہ غیر مقصودہ، یہ تین چیزیں تنصب منصوب ہوں گے، مثال کے طور پر یعنی تنصب یہ منصوب ہوں گے جب یہ منادہ واقع ہونے کی صورت میں، یعنی مضاف، شبہ مضاف، نکرہ غیر مقصودہ، یہ اگر منادہ واقع ہو جائے تو یہ منصوب واقع ہوگا، جیسے یا عبد اللہ، یہاں پر مفتوح وارد ہوا ہے، مضاف کی مثال ہے۔ وَيَا طَالِعًا جَبَلًا، یہاں پر نصب کے ساتھ ہے، چونکہ طالعاً کا معنی تب تک کلیئر نہیں ہے جب تک جبلن کو نہ لایا جائے، اس لیے اس کو شبہ مضاف کہا جاتا ہے۔ وَيَا رَجُلًا، اور یا رجلن میں یا رجلن بھی منصوب ہے، چونکہ اما کا قول ہے نکرہ غیر مقصودہ ہے۔ یا رجلن خذ بیدی، اے بندہ میرے ہاتھ پکڑ لے، عبور کرے راستہ میرے لیے، تو یہ جو ہے نکرہ غیر مقصودہ ہے، یہ سب حالت ہے، یہ سب جو ہے اس کا اعراب جو ہے نصب ہوگا۔ والمستغاث، یا جو ہے منادہ اس میں مستغاث وارد ہوتا ہے تو اس صورت میں یخفض بلامہا، لام کی وجہ سے وہ مجرور واقع ہوتا ہے، ویفتح لالفہا، اور الف کی وجہ سے وہ مفتوح وارد ہوتا ہے، ولا لام فیہ، اور اس مستغاث میں کوئی لام وغیرہ نہیں ہوتا، یعنی جب الف ہو تو لام نہیں ہوتا، لام ہو تو الف نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آتے ہیں مستغاث کی مثالوں میں یا لزیدو، اب یا لزیدو میں لام ہے، لام مستغاث موجود ہے لیکن اس میں الف نہیں ہے،
اور ویا زیدہ میں الف ہے لیکن لام نہیں ہے، یہ اس میں مستغاث منادہ واقع ہونے کی مثال ہے۔ اور یہاں پر یہ یا لزیدی یا زیدہ ہو یہ وغیرہ جو یہ محفوظ وارد ہونے کی مثال ہے۔ یا لزیدی پڑھیں گے یہاں پر، ویا زیدہ ہو، تو یہ زیدہ میں زیدہ جو ہے منصوب وارد ہوا ہے الف کی وجہ سے، یہ اس طریقے سے۔ آگے فرماتے ہیں والعلم المفرد، علم مفرد مثل زید، علم بھی ہے مفرد بھی ہے۔ الموصوف، اگر اس کو صفت لائی جائے، اگر اس کو صفت قرار دی جائے، کس کے لیے؟ بابن او ابنا، ابن کے لیے یا ابنا کے لیے، مضافا الی علم آخر، اور یہ ابن اور ابنا کسی اور علم کی طرف اضافہ ہو تو یختار فتحہ، اس کو فتحہ دینا مختار ہے، اختیار کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے اکثر طور پر لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اکثر طور پر نحو میں وارد نہیں، حالانکہ یہ دعائے توسل کا پورا جملہ اول سے لے کر آخر تک اسی پر منحصر ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں تو وہاں پر ہمیں اشتباہ نہیں ہوتا کہ کہاں یا علی ابن ابی طالب یا علی ابن ابی طالب کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، تو یہ اسی میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا علی ابن ابی طالب، علی ابن یبنو کون سا پڑھنا ہے، یہ سب اسی میں سے آتے ہیں۔ والعلم المفرد الموصوف بابن او ابنا، علم مفرد اگر اس کو ابن اور ابنا کے لیے صفت لایا جائے اور یہ ابن اور ابنا مضافا الی علم آخر، کسی اور علم کی طرف اضافہ ہے، تو وہاں پر مختار یہ ہے کہ فتحہ، اس کو فتحہ دے، دوسرے اسم کو، یعنی اس منادہ کو، اسم اول کو، یعنی فتحہ یعنی فتح ذالک الاسم الاول، اسم اول یعنی منادہ کو۔ جیسے نحو یا زید ابن عمرن، یا زید ابن عمرن، یا علی ابن ابی طالب، یہ ابھی آیا ہوا ہے درمیان میں اس لیے اشکال ہے تھوڑا، لیکن یہ مثال جو ہے جو یہاں پر دی ہے وہ بہترین مثال ہے۔ یا زید ابن عمرن، تو یہاں یا زیدہ میں منادہ زید جو ہے اس کو منصوب پڑھیں گے، چونکہ یہ ابن کی طرف ابن اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے اور یہ ابن جو ہے اضافہ ہو رہا ہے عمرین کی طرف، تو اس لیے یہاں پر آپ کے لیے منادہ جو کہ علم مفرد ہے اس کو نصب کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے۔ والمنون میں واو جو ہے عطف ہے کس پر؟ علم مفرد پر، یعنی وعلم المفرد منون، علم مفرد کو تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، کب؟ ضرورتاً، یعنی ضرورت شعری کی وجہ سے، یجوز ضمہ، جب ضرورت شعری کی وجہ سے علم مفرد کو تنوین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے جائز ہے ضمہ، کہ اس علم منون کو آپ ضمہ کے ساتھ پڑھیں، ونصبہ یا نصب کے ساتھ پڑھیں، نحو جیسے کہ سلام اللہ یا مطرن علیہ ولیس علیک یا مطر السلامی، تو یہاں پر مطرن جو ہے اسم ہے، علم ہے ایک بندے کے لیے، اور مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، اور یہ جب منادہ واقع ہوا ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ضمہ دے دیں یا آپ اس کو فتحہ دے دیں، نصب دے دیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یا مطرن، مطر کو یہاں پر نصب پڑھا گیا ہے، اور بعد والے میں ولیس علیک یا مطر السلامی ضمہ کے ساتھ پڑھا گیا، آپ کی اپنی مرضی ہے جو پڑھنا ہے۔ والمکرر المضاف، یعنی اگر اس میں منادہ تکرار ہو اور ساتھ ساتھ اضافہ ہو کسی چیز کی طرف، تو اس صورت میں یجوز ضمہ و نصبہ، وہاں پر بھی ضمہ دے تب بھی جائز ہے، نصب دے تب بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کتیم الاول فی نحوی، مثال کے طور پر یا تیمو تیمہ عدیہ، تو یہاں پر آپ نے یا تیمو تیمہ عدیہ، چونکہ یہاں پر اس میں منادہ جو ہے تکرار آیا ہے، منادہ سے مراد یعنی تیمہ تیمو، تیمو تیمہ، یہ دونوں مکرر آیا ہے، منادہ مکرر آیا ہے، اس لیے یہاں پر آپ کے لیے ایک مکرر والا اس میں منادہ کو کسی اور کی طرف اضافہ کر کے اس کو نصب یا ضمہ دونوں آپ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ یوں پڑھیں یا تیمو، یہ منادہ ہے اور یہ اضافہ ہوا ہے تیمہ کی طرف جو کہ ایک اور منادہ ہے، تکرار بھی ہے اور اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو اب یہاں پر جائز ہے آپ تیمو تیمہ پڑھیں یا تیمو پڑھیں، دونوں صورت میں آپ کے لیے جائز ہے اور پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی اور نصب بھی، تیمو تیمہ دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تبصرۃ انشاءاللہ اس کی بحث آئندہ آ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔